الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں جس قدر حرف ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانِ عقیدت و محبت پیش فرما لیں۔ ایک مرتبہ تمام بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اسٹیج پر اکابرین امت تشریف فرما ہیں۔ مختصر سے وقت کے لیے اس جلسے کی آخری منازل میں
حاضر ہوا ہوں، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ العظیم۔ وقت متعینہ پر جو میرا وقت متعین ہوا ہے اس پر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ رب العزت کہنے سے سننے سے اللہ اس سے زیادہ شوق مجھے اور آپ کو عمل کا عطا فرما دے، آمین۔ میرے بھائی۔ اس وقت میں اور آپ ذرا پوری دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں اور ذرا غور کریں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ اس وقت میں اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس وقت میں اپنے نبی پر جانثاری کرنے والا، اپنے نبی کو نبی ماننے والا اس زمین پر پریشانی کے عالم میں ہے، اس زمین پر مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، ذرا غور کر کے چلے جانا۔ بہت مختصر گفتگو انشاءاللہ کروں گا، لیکن ذرا سنتے چلے جانا۔ اس وقت میں اللہ کو ماننے والا بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، بڑی مصیبتوں کا شکار ہے۔ اس میں دو باتیں پائی جا رہی ہیں، ذرا ان پر غور کرنا۔ ایک تو اس کو جان بوجھ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکا اور چھپا نہیں ہے، جان بوجھ کر کے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہ بات میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قصور کتنا ہے؟ قصور اتنا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے پوری دنیا مجھے اور آپ کو پریشان کرنے میں لگ گئی ہے۔ انہوں نے اپنی نفرتوں کو ختم کر دیا، اپنے آپس کے انتشار کو ختم کر دیا، اپنے جو الگ الگ پلیٹ فارم ان کے تھے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اس نیت سے جمع ہو گئے کہ کسی طریقے سے امت مسلمہ کو اس زمین سے اکھاڑ پھینکا جائے، اس امت مسلمہ کو اس زمین سے دور کر دیا جائے۔ وہ اسی نہج پر محنت کر رہے ہیں اور پورا باطل ایک جگہ جمع ہو گیا اور پورا باطل سازشوں میں لگ گیا۔ اللہ کے نیک بندے، یہ مجھے اور آپ کو پریشان کیا جانا، یہاں سے ایک دوسری گفتگو کرنے لگو، یہ مجھے اور آپ کو پریشان کیا جانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جب سے زمین قائم ہوئی ہے اور جب سے اس زمین پر اللہ کا ماننے والا آیا ہے، اس زمین پر نبی کا ماننے والا آیا ہے، اسے جان بوجھ کر کے پریشان کیا گیا۔ اور پھر یہ تو قرب قیامت ہے، یہ تو قیامت کے قریب کا وقت ہے، اس میں تو میرے آقا کچھ خبریں سنا کر کے گئے تھے، اس میں تو میرے اور آپ کے آقا مجھے اور آپ کو فتنوں کی خبر بھی دے کر کے گئے تھے، اور خاص طور سے ایک خبر دی تھی، اے میرے امتیوں ذرا غور سے سن لو، اے میرے صحابہ کی جماعت ذرا غور سے سنو، قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ تمام قومیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گی، تمام کی تمام قومیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی، ہاں ایک دوسرے کو مسلمانوں کے قتل عام کی دعوت دیں گی۔ کس طریقے سے؟ جیسے ایک میزبان اپنے دسترخوان کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ جس کا دل چاہے جتنا کھا کر کے چلے جاؤ، اسی طریقے سے مسلمانوں کے خون کو رنگنے کی دعوتیں دی جائیں گی۔ اے اللہ کے نیک بندو، صحابی تڑپ گیا ہے اور کہتا ہے آقا کیا اس وقت میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیونکہ اس کے سامنے بدر ہے، اس کے سامنے احد کا میدان ہے، اس کے سامنے خیبر کی تمام مشکلات ہیں اور غزوہ خندق کے مواقع اس کے سامنے ہیں، اور پھر ان کے بعد فتح کا دیکھنا ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس لیے صحابی سوال کر بیٹھا ہے، اے اللہ کے نبی کیا اس وقت میں ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا ہم بزدل ہو جائیں گے؟ کیا ہم کمزور ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی کیا وجہ ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے
सहावी, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद तो समंदर के झागों की तरह ला तादाद होगी, लेकिन जिस तरीके से हवा का झोंका समंदर के उन झागों को लेकर के चला जाता है, इसी तरह की कैफियत मेरी उम्मत की उस वक्त में हो जाएगी। तादाद तो बड़ी ज्यादा होगी, लेकिन बीमारी का शिकार हो जाएंगे, उनके दिलों के अंदर वहन पैदा हो जाएगा। मलवानु या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज है अल्लाह के नबी, जो उस वक्त में उम्मत के दिलों के अंदर पैदा हो जाएगा? तो फरमाया तो मेरे और आपके आका ने कि उस वक्त में मेरी उम्मत मौत से घबराने लगेगी और दुनिया से मोहब्बत करने लगेगी, दुनिया की आशिक हो जाएगी, दुनिया को सब कुछ समझने लगेगी और मौत से घबराने लगेगी। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये तो खबर मेरे और आपके आका दे करके जा चुके हैं कि इस जमीन के तमाम इंसान मेरी उम्मत के खिलाफ जमा होंगे, मेरी उम्मत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हाँ हाँ मेरी उम्मत के खिलाफ साजिशें करेंगे। आज वही जमाना मेरी और आपकी नजरों के सामने है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, ये कम इल्म तालिब इल्म तुझे कह करके जा रहा है, ये फितने कोई नए नहीं हैं, ये साजिशें कोई नई नहीं हैं, बल्कि जब से जमीन कायम हुई है तब से फितने भी रूनुमा हुए थे और ये फितने हर नबी के जमाने में आए हैं। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी के जमाने के अंदर आए हैं, यहां तक कि कयामत तक जो इस जमीन पर ये कहेगा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल हैं, ये फितने उसको किसी भी हाल में इस जमीन पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, लेकिन गम की बात दूसरी है, फिक्र की बात दूसरी है, मुझे और आपको सोचने के लिए हाँ बैठाने वाली बात दूसरी है। मैं और आप इस वक्त में परेशानी के आलम में हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा बता तो सही कहां से परेशानी नजर आती है? तेरे गुनाह तो कम होने का नाम नहीं ले रहे, तेरी गलतियां तो कम होने का नाम नहीं ले रही। तू ये राग करता है कि मुझे घेर लिया गया, मुझे परेशान किया गया, हाँ रोता हुआ नजर आता है, कहता हुआ नजर आता है, लेकिन वो तरीका तो तेरे याद नहीं, उस तरीके पर तो अमल करता हुआ नजर नहीं आता जो परेशानी के आलम में मेरे और आपके आका सिखा करके गए हैं, मेरे और आपके आका बता करके गए हैं। जरा मालूम करो अपने उलमा से क्या तरीका मेरे और आपके आका का था। अगर जरा सी हवा तेज चल जाती, आप मस्जिद का रुख किया करते थे, आप दौड़ करके रब को मना लिया करते थे। अगर 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 बारिशें रोक ली जाती, आप सहाबा को इकट्ठा करके नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया करते थे। अगर कहत साली हो जाती, आप रब को रादी किया करते थे। हाँ, अगर दुश्मन मुसल्लत हो जाता तो आप सलातुल खौफ अदा करके अपने रब को मनाने की कोशिश किया करते थे, अपने रब को रादी करने का मुझे और आपको भी इशारा किया करते थे। आज इतनी परेशानी उम्मत के दर पे है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया इतनी परेशानियों के बाद भी अपनी हरकतों से बाज आती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, बातिल को कोसने से पहले अपने गिरेबानों के अंदर झांक करके देखो। ऐ नौजवानों, जरा मुताला करो अपनी जिंदगी का। ऐ नौजवानों, जरा देखो अपनी जिंदगी को किधर जा रही है। जरा मुझे बताओ, नमाज पढ़े हुए 5 वक्त कितना वक्त हो गया? जरा मुझे बताओ, माँ बाप की नाकदरी करते हुए तुम नजर आ रहे हो? मुझे बताओ, तुम उलमा की नाकदरी करते हुए नजर नहीं आ रहे हो? अरे मुझे बताओ तो सही, क्या मुसलमान नशे के अंदर नहीं पड़ा हुआ? क्या मुसलमान नशे का आदी नहीं है? क्या मुसलमान शराब का आदी नहीं है? क्या मुसलमान नई नई चीजें नशे की अपनी जिंदगी के अंदर लेकर के नहीं आ रहा है? ए अल्लाह के नेक बंदे, बातिल को कोसने से पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देख ले। ये मुसीबतें, ये परेशानियां तेरी अपनी कमाई का सबब है, तेरी अपनी गुनाहों का नतीजा है। हाँ हाँ, दूसरों को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखें और जरा देखें कौन सी ऐसी
غلطی ہے جو آج امت مسلمہ نہیں کر رہی ہے؟ کیا امت مسلمہ نشہ نہیں کر رہی ہے؟ کیا امت مسلمہ زنا کی عادی نہیں ہو گئی ہے؟ کیا امت مسلمہ جوئے اور سٹے کا عادی نہیں ہو گئی ہے؟ ارے مجھے بتاتے کیا نہیں؟ کیا امت مسلمہ دوسروں کے حقوق غصب کرنے والی نہیں ہو گئی ہے؟ کیا امت مسلمہ میوزک کی دل دادا نہیں ہو گئی ہے؟ آج قرآن اچھا نہیں لگتا، آج نعت نبی اچھی نہیں لگتی، آج کسی مقرر کا خطاب اچھا نہیں لگتا، آج تو مجھے اور آپ کو نیند بھی آتی ہے تو میوزک کے ذریعے آتی ہے، سفر بھی ہوتا ہے تو میوزک کے ذریعے ہوتا ہے، شادی اور بیاہ ہیں میوزک کے بغیر نہیں ہیں، پارٹیاں ہیں نشے اور میوزک کے بغیر نہیں ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، کہاں تک تجھے میں بتلاؤں کہ اتنی ابھی مصیبتیں نہیں آئی ہیں، اس سے زیادہ میں اور آپ گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اس سے زیادہ میں نے اور آپ نے اپنے دامنوں کو گناہوں سے گندا کر رکھا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا اللہ کے نیک بندے، کیا مسلمان سود اور بیاز کا عادی نہیں ہو گیا؟ کیا مسلمان جوئے اور سٹے کو اپنا کاروبار نہیں سمجھ بیٹھا؟ ہاں، کبھی کرکٹ کے میدانوں میں جوا اور سٹا، کبھی گلی اور ڈنڈے میں جوا اور سٹا، ہاں کبھی کبوتر بازی اور پتنگ بازی میں جوا اور سٹا۔ اگر کوئی اور وکلپ نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر موبائل کے ذریعے، موبائل کی گیمنگ کے ذریعے، موبائل کے گیموں کے ذریعے سے یہ جوا اور سٹا کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی گھروں اور محلوں کے چوپلوں پر موبائل کھول کر کے لیڈوں میں جوا اور سٹا کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کون ہے یہ تمام کام کمر نکالے؟ اے اللہ کے نیک بندے ذرا مجھے بتا کہ یہ تمام کام ہاں کرنے والے میرے جوان نہیں ہیں، میرے بھائی نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نہیں ہیں؟ ہاں کبھی اپنی بیاہ شادیوں پر غور کرنا، کہاں گئی وہ نکاح جو عبادت بنائی تھی؟ کہاں گئی وہ نکاح جس کو بڑا آسان بنایا تھا؟ لیکن آج امت مسلمہ نے اس نکاح کو بھی شیطانی کا اڈا بنا دیا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جو آج مسلموں کی شادیوں کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ صرف نکاح ایک امام آ کر کے پڑھا دے، اس کے علاوہ تمام رسمیں غیروں کی میری اور آپ کے نکاحوں کے اندر موجود ہیں۔ ورنہ مجھے بتا یہ منگنیاں کہاں سے لے کر کے آیا؟ یہ جوڑیاں اور اسی طریقے سے چوڑیاں پہنانا کہاں سے لے کر کے آیا؟ یہ ہلدی کے اتنے بڑے بڑے پروگرام کرنا کہ آج کل تو ہلدی کا اس طرح سے انتظام کیا جاتا ہے، باقاعدہ شامیانہ لگایا جاتا ہے، باقاعدہ اس پر ہلدی کا نام دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بہنیں اور بیٹیاں اور تمام اس میں شامل ہونے والے ہلدی کے کلر کی طرح کپڑے پہن کر کے ہاں اس پورے پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پورے پروگرام کو میری اور بہن بیٹیوں اس ہلدی کے نظام کو ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے کوئی یہ ثواب کا کام ہو۔ اس سے آگے چل بیاہ شادیوں کا حال کیا ہے؟ کہیں میوزک کی دنیا ہے، کہیں ناچنے والی بازارو عورت ہیں۔ اگر بازارو عورت نہیں تو میری اور آپ کی معصوم بچیاں ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، میری اور آپ کی بیٹیاں ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، کہیں پر بیئر اور اسی طریقے سے نشہ آور چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں، ہاں کہیں پر میوزک کا بڑا خطرناک انتظام کیا گیا ہے۔ یہ تمام کام کرنے والے کون ہیں؟ اے اللہ کے نیک بندے، کوئی اور نہیں، مسلمان اور صرف مسلمان ہے۔ کہ چوری ڈکیتی مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ کہ جیب قطری مسلمان نہیں ہے؟ مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ زمینوں پر قبضے مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے مجھے بتا تو صحیح، کون سا ایسا گناہ ہے جو آج امت مسلمہ نہیں کر رہی ہے، جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا نہیں کر رہا ہے؟ کیا باپ بیٹی کے رشتے تار تار نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا بہو اور سسر کا رشتہ تار تار نہیں ہو گیا ہے؟ کیا ایک ایک مسلمان کے گھر میں دو دو سگی بہنوں سے غلط تعلقات نہیں ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ کیا اس موبائل کے ذریعے سے تیری جوانی کو خراب نہیں کر دیا گیا ہے؟
لیکن تو ذرا سا اپنے اندر فکر لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا سا موقع ملتا ہے گورنمنٹ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ گورنمنٹ سے زیادہ میں اور آپ اللہ کی نظروں میں گر چکے ہیں. میں اور آپ اپنے رب کی نظروں میں گر چکے ہیں. اس لیے اللہ کے نیک بندو، اگر اس تمام نظام کو صحیح کرانا چاہتے ہو، اگر اس تمام نظام کو اپنے مطابق کرانا چاہتے ہو، تو آؤ، میرے اللہ نے ابھی دروازے بند نہیں کیے ہیں. آؤ محبوب کے طریقے پر چلیں، آؤ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلیں. ہاں میرے اور آپ کے آقا طائف کی گلیوں میں پریشان ہیں، آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں، آپ بے ہوش ہو کر کے گرے ہیں. حضرت زید بن حارثہ آپ کے چہرے پر ذرا سا پانی کا چھینٹا دے کر کے ہوش میں لائے ہیں. کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ اے میرے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو پہلے آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے یہ جملے فرمائے تھے. آج اتنی بڑی پریشانیاں میرے اور آپ کے سروں پر ہیں. کیا میں نے اور آپ نے اللہ سے تنہائی میں معلوم کیا، اپنے رب سے تنہائی میں معلوم کیا، اللہ جی آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے. کیا میں نے اور آپ نے اتنا اپنے رب کو کہا ہے؟ کہاں سے کہتے؟ ہماری رات تو گھومنے اور پھرنے میں ہے. کہاں سے کہتے؟ ہماری رات تو موبائل کی دنیا میں ہے. کہاں سے کہتے؟ ارے سونے کے وقت جاگتے ہیں اور رب کو منانے کے وقت آندھے منہ پڑے رہتے ہیں. اے اللہ کے نیک بندو، کہاں میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ اتنی پریشانیوں کے بعد صرف جا کر کے اپنے رب سے معلوم کر لیں، اے ہمارے اللہ، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے. نہیں ہے اتنا وقت میرے اور آپ کے پاس. اللہ کے نیک بندو، صرف تبصرے ہیں اور صرف بکواسات ہیں، صرف گورنمنٹ کو بدلنے کی باتیں میری اور آپ کی زبانوں پر ہے. اور یاد رکھنا، یہ گورنمنٹ میرے اور آپ کا حل نہیں ہے. میرا اور آپ کا حل صرف اور صرف اللہ کی رضا میں چھپا ہوا ہے. اس بات کو جتنا جلدی میں اور آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اتنا آسان رہے گا کہ میرے اور آپ کے راستے بند ہو چکے ہیں. مجھے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے. اب صرف ایک راستہ میرے اور آپ کے پاس باقی ہے کہ میں اور آپ مل کر کے اپنے رب کو منا لیں، ورنہ آنے والے حالات زیادہ بہتر نہیں ہیں. صرف یہی راستہ میرے اور آپ کے پاس ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں. وہ جیسے مانتا ہو، اور وہ بہت جلدی مان جاتا ہے، وہ بہت جلدی مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جاتا ہے. ورنہ گناہ تو میرے اور آپ کے کتنے ہیں. میں اور آپ خود اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں. اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی ذرا دل کے کانوں سے سنیں. اگر تمہارے گھروں کے اندر آواز پہنچ رہی ہے تو ذرا وہ بھی سنیں. باطل صرف مجھے اور آپ کو تجارتی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، دینی اعتبار سے برباد کرنے میں نہیں، بلکہ باطل میری اور آپ کی بچیوں کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر کے پڑا ہوا ہے. ہاں وہ میری بچیاں جو مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کے کسی سازش کے تحت بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہی ہیں، اسلام کے سر کو نیچا کر رہی ہیں، مسلمانوں کی عزتوں کو کچل کر کے آگے بڑھ رہی ہیں. ہاں ایک بڑی سازش ان کے پیچھے کام کر رہی ہے. ہاں وہ بازاروں میں یا کالجوں میں یا اپنے کسی پروگرام میں اگر غیر محفوظ ہیں تو اس کے پیچھے باطل کی بڑی سازش ہے. اے اللہ کے نیک بندے جانتا ہے وہ سازش کیا ہے. مجھے وہ جملے یاد آ جاتے ہیں جو میں اکثر جگہ کہا کرتا ہوں. آج میں اور آپ ترستے ہیں، ہمارا ہمدرد کوئی نہیں، ہمارا غمخوار کوئی نہیں. ہم محمد بن قاسم کے قصے پڑھتے ہیں، ہم عمر ابن عبد العزیز کو پڑھتے ہیں، ہم محمد بن قاسم کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی کو بڑا یاد کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نیک بندے جانتا ہے، اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں تم بھی سنو. ہاں جب حضرت صلاح الدین ایوبی دشمن اسلام کو پکڑ کر کے تختہ دار کی طرف لے کر کے جا رہے تھے، ان کو سولی پر چڑھا رہے تھے، تو ایک صہیونی نمائندے نے کہا تھا صلاح الدین اب تو تم ہمیں تختہ دار پر چڑھا دو، لیکن ہم دوبارہ اس زمین پر کسی صلاح الدین کو نہیں آنے دیں گے، کسی صلاح الدین کو اس زمین پر نہیں آنے دیں گے. اے اللہ
کے بندے کیا کرنے والا ہے، اے اللہ کے دین کے دشمن کیا کرنے والا ہے؟ تو اس نے کہا تھا ہم تمہاری عورتوں کو بے حیا کر دیں گے، ہم تمہاری عورتوں کو بے شرم کر دیں گے، ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت ڈال دیں گے، ان کے دلوں میں اسلام کی طرف سے شکوک و شبہات ڈال دیں گے۔ آج میری بہنیں اس کا شکار ہو گئی، آج میری بیٹیاں اس کا شکار ہو گئی، انہیں اسلام اچھا نہیں لگتا، انہیں پردہ اچھا نہیں لگتا، انہیں سیرت طیبہ اچھی نہیں لگتی، انہیں مسلمانوں کا رہنا اور سہنا اچھا نہیں لگتا، انہیں آزادی اچھی لگتی ہے، انہیں برہنہ پن اچھا لگتا ہے، انہیں بدن کا کھولنا اچھا لگتا ہے، انہیں سروں کا کھولنا اچھا لگتا ہے۔ آج اسلام کی پابندیاں اسلام کی شہزادیوں پر بڑی مشکل گزرتی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس کے پیچھے آج سے نہیں کئی سو سال پرانی سازشیں ہیں جس میں آج اس زمین پر باطل کامیاب ہو رہا۔ اس لیے آج میری اور آپ کی بچیاں بڑی تیزی کے ساتھ مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں، کہتی ہے کہ ہماری عمریں زیادہ ہو گئی، کہتی ہے کہ جہاز کے لالچی زیادہ بڑھ گئے، کہتی ہے کہ اسلام میں بلا چیزیں ہیں، حالانکہ اسلام کو ابھی تک انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے، حالانکہ قرآن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو انہوں نے جانا بھی نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا کی سازش کے ذریعے سے۔ ارے اسلام میں 3 طلاق ہیں، اسلام میں نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ باپ کے ساتھ حلالہ کرنا پڑتا ہے۔ جس کو میڈیا نے جیسا پھیلایا ویسا ہی میری بچیوں کے ذہن کے اندر بیٹھ گیا، ویسا ہی میری بیٹیوں کے ذہن کے اندر بیٹھ گیا۔ حالانکہ اگر وہ غور سے مطالعہ کر لیتی، حالانکہ اگر وہ اسلام کے قریب کو آ جاتی تو رب کعبہ کی قسم وہ کبھی اسلام سے متنفر نہ ہوتی۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، اگر وقت ہوتا تو میں ضرور گفتگو کرتا، لیکن تجھے اتنی عزت دینے والا کوئی اور نہیں اسلام ہے، تجھے اتنی عزت و عظمت دینے والا کوئی اور نہیں۔ ہاں اسلام کو لانے والے میرے اور آپ کے آقا ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، جب آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، کیا حالات تھے اس زمین کے؟ خاص طور سے میری مائیں بہنوں، تمہاری اس زمین پر کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ ماں کیا ہوتی ہے دنیا نہ جانتی تھی، بیٹی کیا ہوتی ہے دنیا نہ جانتی تھی، بیوی کیا ہوتی ہے اس کو دنیا نہ جانتی تھی۔ ارے اگر باپ کا انتقال ہو جاتا، علماء مفسرین موجود ہیں، معلوم کرو ان سے، اس ماں کو کوئی خدمت کرنا تو دور کی بات، وراثت کے مال میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، اس طرح کے حالات اور عزتیں تمہاری زمین پر میرے اور آپ کے آقا کے آنے سے پہلے تھی۔ کوئی اس زمین پر تمہاری قدر نہ کرتا تھا، تمہیں مال وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اگر تمہیں ماہواری آ جائے تو تمہیں گھر سے نکال کر کے باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ اے اللہ کی نیک بندی، جس زمین پر تو موجود ہے اس زمین کے حالات یہ تھے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا اور اس کی چتا کو جلایا جاتا تو اس کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا۔ یہی زمین کے حالات تھے، کوئی تیری قدر نہ جانتا تھا، بہن کیا ہوتی ہے کوئی نہ جانتا تھا، بیٹی کیا ہوتی ہے۔ ارے اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ شرمندگی کی وجہ سے اپنے گھر سے نہ نکلتا تھا، ہاں اپنے آپ کو وہ بیچارہ ذلیل سمجھتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جیسی زمین پر تشریف لائے، آپ کو نبی بنا دیا گیا، آپ کو نبی مبعوث کر دیا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندوں، معلوم کرو کیا اعلان کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقا؟ اے دنیا کے لوگوں سن لو، جس دین کو محمد عربی لے کر کے آئے ہیں، ہاں اس دین میں ذرا غور سے سن لو، اس عورت کے جو بھی درجے ہیں قابل تعریف ہیں، قابل عزت ہیں۔ اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر یہ عورت تیری بہن ہے، بھائی اپنی بہن کا خیال کرتا ہے تو ایسے بھائی پر جنت واجب ہے۔ اگر یہ عورت تیری بیٹی ہے اور تو اس کی پرورش کرتا ہے، جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھی ہے۔ اگر یہ عورت تیری بیوی ہے، یہ تیری نوکر نہیں ہے، یہ تیری
تیری غلام نہیں ہے، یہ تیری پیروں کی جوتی نہیں ہے، بلکہ یہ تیری مشیر ہے، یہ تیری زندگی کا ساتھی ہے، یہ ہر وقت میں تیرے دل کے قریب رکھی جانے والی چیز ہے۔ خبردار اگر اس عورت پر کسی نے ظلم کرنے کی کوشش کی، محمد عربی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون کرتا تو ورنہ اس زمین پر تمہاری عزت اللہ کی نیک بندی ہو۔ یہ عزت دینے والے کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت ہیں۔ اس عزت کا دریا بننے والے کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ورنہ اللہ کی نیک بندیوں، تمہاری جب عمریں زیادہ ہو جاتی تھی کوئی تمہیں نکاح میں لانے کی ارادے بھی نہ کرتا تھا، لیکن میرے آقا نے 25 سال زیادہ بڑی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لا کر کے اعلان کیا کہ کوئی مطلقہ بیوہ یکزادہ عمر کی وجہ سے خبردار، اگر کسی نے کسی کی بچی سے نکاح کا انکار کر دیا، دیکھو محمد عربی تم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس طاقت کے باوجود اللہ کی محبت میں اور اللہ کے حکم پر اپنے سے 25 سال بڑی سے نکاح کر کے دکھا رہا ہے۔ خالی نکاح نہیں بلکہ تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آئی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، حضرت صدیقہ کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو مطلقہ نہ ہو، جو کسی کے نکاح سے نکل کر کے نہ آئی ہو، کسی کے شوہر کا انتقال نہ ہو گیا ہو، کسی سردار نے اس کو ایک طرف کھڑا نہ کر دیا ہو، ان تمام کو میرے آقا نے اپنے نکاح کے اندر اور نکاح کے بندھن میں باندھا تاکہ امت کو سبق ملے۔ ہاں یہ عزت دینے والے کوئی اور نہیں، ورنہ کون پوچھتا تھا زیادہ عمر والیوں کو، کون دیکھتا تھا مطلقہ عورتوں کو، کون دیکھتا تھا بیوہ عورتوں کو، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور اس کے ثواب کو بھی بتلایا۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، اسلام کے علاوہ کہیں تمہیں اتنی عزت نہیں ملے گی کہ جتنی عزت میرے اللہ نے تمہاری اسلام کے اندر رکھی ہے۔ کوئی محنت تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ماں ہو تو بیٹے کی ذمہ داری، اگر بہن ہو تو بھائی کی ذمہ داری، اگر بیوی ہو تو شوہر کی ذمہ داری، اور اگر بیٹی ہو تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ہر چیز کا خیال کرے، ورنہ میرے آقا کے آنے سے پہلے اس زمین پر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کی نیک بندیوں، آج بھی باطل تمہیں بڑھانا چاہتا ہے، اپنی نگاہوں کا استلزاز چاہتا ہے، کم نوکریوں پر رکھ کر کے اپنے مکمل کام کرانا چاہتا ہے، اپنے ہوٹلوں اور ہوسٹس بنا کر کے تمہیں اللہ کی نیک بندیوں، ہاں زیادہ سے زیادہ کسٹمروں کو بلا کر کے اپنی چیزیں تمہارے ذریعے سے فروخت کرانا چاہتا ہے۔ یہ تمہیں آزادی نہیں بلکہ تمہارے ذریعے سے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہیں آزادی دیتا ہے؟ نا اللہ کی نیک بندیوں، ہاں جو خوشحالی، جو آزادی میرے اللہ نے تمہارے لیے اس دین کے اندر رکھی ہے، کسی اور دین میں نہیں ہے، کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اپنی راتوں کے اندھیرے کو صحیح کر لو، اپنے دنوں کی تنہائیوں کو صحیح کر لو۔ ہاں ایمان والوں کے علاوہ، اول تو جائز ایمان والوں سے نہیں بلکہ غیر ایمان والوں سے اپنے تعلقات کو ختم کر کے اللہ کی نیک بندی بننے کی کوشش کرو، اللہ کی نیک بندی بننے کی کوشش کرو۔ ہاں ذرا سنتی چلی جاؤ، اگر تم جمع ہو گئی اور تمہارا نکاح نہیں ہوا، ہاں اللہ کی نیک بندی اس سے پہلے انتقال کر گئی، اللہ تمہیں شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ ارے ذرا سا صبر تو کرو، میرے اللہ نے تمہارے لیے کتنے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ اپنے بچوں میں اپنا وقت گزارے، دوسرا نکاح کر لے، اجازت ہے، شریعت اسے اجازت دیتی ہے، لیکن اگر دوسرا نکاح نہیں کرتی اور پاک دامنی کے ساتھ اپنے بچوں میں وقت گزار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، فرماتے میرے آقا اللہ کل قیامت کے میدان میں ایسی عورت کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اللہ کون درجے دینے والا اتنے جتنے تمہیں اسلام نے دیے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو،
आओ मैं और आप किसी दूसरे को बुरा भला कहने से पहले अपने गिरेबान के अंदर झांकें। मैं और आप बड़े गुनाहगार हो गए हैं, मैं और आप बड़ी गलतियां कर रहे हैं। अल्लाह की कसम आज ही तौबा करो। अगर मुसलमान आज तौबा कर ले, कल से निज़ाम हमारे मुताबिक होगा, कल से ये सब कुछ हमारे मुताबिक होगा। ये निज़ाम बदला और बिगड़ा इसीलिए है, मुसलमान बिगड़ गया है, मुसलमान गुनाहों में डूब गया है। इसलिए मेरा अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से तौबा करो। मैं तौबा करने वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं पाक साफ रहने वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। फरमाते थे मेरे आका, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमल्ला दम्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह ही ना किया हो। करेंगे ना इंशाअल्लाह तौबा, अपने रब से माफ़ी मांगेंगे, अपनी तमाम गलतियों की अल्लाह से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे। आमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत